بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ افغانستان سے آخری امریکی جو ہے وہ اب نکل کے جا چکا ہے اور کابل ایئرپورٹ اس وقت طالبان نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ تو یہ جو چھوٹا سا ایک امریکہ نے اپنے لیے ایک جزیرہ نما بنا رکھا تھا اپنے جو ہے وہاں رہنے کا، اور ساری لاجسٹکس کے لیے اور وہاں سے نکلنے کے لیے، فائنلی وہ بھی طالبان کے پاس آ گیا، اور جو پورا کابل جو ہے اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے، اور باقی معاملات وہاں طے ہو رہے ہوں گے، لیکن اس وقت کابل میں جشن کا سماں ہے۔ وہاں پہ ایک روایت بھی ہے، اور میں کئیوں کا عینی شاہد بھی ہوں، خصوصاً جب حکمت یار گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کے سارا دن مذاکرات ہوئے تھے، شاید 1991 1992 کی بات ہے۔ تو وہ جب مذاکرات 8-10 گھنٹے کی اس کے بعد پہنچے کسی نتیجے پہ، تو میرا خیال ہے کہ اتنی فائرنگ شاید کسی دشمن کے خلاف بارڈر پہ نہیں ہوئی تھی جو افغانوں نے کی۔ تو یہی حال اس وقت کابل میں ہے۔ پورا اس وقت کابل جو گولیوں کے گونج میں گرج برس رہا ہے، اور جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی اللہ کا عجیب نظام ہے کہ آپ اتنے بالکل بے سر و سامان اور اتنی بڑی مائٹ جس کے پاس سب کچھ تھا، وہ کہتے تھے کہ جی ہم ایک بھوسے کے جو ہے نا ڈھیر کے اندر ایک سوئی کو بھی تلاش کر لیں گے۔ امریکی دعویٰ کر کے افغانستان آئے تھے کہ 80 فٹ 90 فٹ 100 فٹ زمین جو ہے نا اس کے اندر چھپے لوگ جو ہیں ان کی بھی ہم لاشیں جو ہے باہر نکال کے پھینکیں گے۔ تو وہ رونت جو 2001 کے اندر جو گرج برس جو جارج بش جونیئرز جو صدر تھے انہوں نے شروع کی، آج وہ جو بائیڈن کے وقت میں اختتام پہ پذیر ہوئی۔ لیکن اس میں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں کوشش بڑی کی کہ، اور مذاکرات بھی ہوئے، CIA ڈائریکٹر بھی آیا طالبان سے ملا کہ ہمیں کوئی ٹائم دے دیا جائے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ تھوڑی سی ایکسٹینشن مل جائے۔ طالبان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تدبر، فہم، فراست جو ہے وہ بہت دیے ہوئے، جس طریقے ہینڈل کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پچھلی دفعہ سے اب زیادہ ہے، کیونکہ وہ مار کھا چکے ہیں اور اس سے سبق سیکھ چکے ہیں، ان کی ساری چلاکیاں دیکھ چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ آج جب جنرل میکنزی جو کہ وہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے پوری اس کے کولیشن فورسز کو، تو ان کا جب بیان آیا تو انہوں نے کہا جی ہم سارے نکل گئے ہیں، لیکن داعش کے 2000 بندے افغانستان میں موجود ہیں، اور ہمیں اس کے لیے دبے لفظوں میں افغانستان کی کوئی اجازت ضرورت نہیں چاہیے، یعنی یہ کہ ہم نے انہیں ایک آپشن اوپن رکھی کہ ہم تمہارے اوپر بمباری کرتے رہیں گے، اور تم نے یہ جیلوں سے جو داعش کے بندے رہا کر دیے ہیں اس کا ہم تمہیں استعمال سے جو ہے حساب چکائیں گے۔ یہ لب لباب تھا۔ وہ آتے ہیں کیا کرتے ہیں، پہلے کیا کر لیا ہے، اب وہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ پاکستان کی طرح ڈرونز آ رہے ہیں، اور ہمارے جنرل پاشا صاحب نے اور جنرل کیانی صاحب نے ان کو انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی تھی کہ آپ آئیں، اور یا اس سے پہلے مشرف صاحب نے دی ہوئی تھی کہ آپ چلتے جائیں اور جو پاکستانیوں کو مارنا ہے تو ہم مذمت کرتے رہیں گے۔ طالبان کے پاس تو اتنا کچھ اسلحہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈرون کے لیے کافی ہے، تو ڈرون آتے رہیں گے اور طالبان ان کو گراتے رہیں گے، اور ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہوتا رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا چلتے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ یہ آج پھر وہی ابھر کے سامنے ہے کہ طالبان جس طریقے سے عوام میں گھل مل گئے ہیں۔ کل میں نے ویلاگ کیا تو اس میں میرے کچھ کمنٹس آئے جس سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ جی جو طالبان کے 50-60 ہزار غیر منظم پرانی رائفلوں والے پرانے ایسے والے جنگجو جو ہیں وہ 3 لاکھ افغان آرمی کے بے غالب آ گئے۔ میرا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ جو غالب تو آ ہی گئے، ظاہر ہے وہ سب کے سامنے ہیں، نہ تو ان پہ غالب آ گیا بلکہ امریکی فوج جو ہے جو کہ ایک وقت میں 2.5 لاکھ کے قریب تھی، یہ سارے اتحادیوں تھے، ان کے بھی پچھلے 20 سال کے اندر ان کو اور عبرتناک شکست دی، جس کے جو نوحے جو ہیں اب کہے جا رہے ہیں اور پھر اگلے دنوں میں لکھے جا رہے ہوں گے۔ تاریخ جو ہے ان کا امریکہ کی اس ذلت، خواری اور رسوائی کو اجاگر کرے گی۔ یہ ممکن جو ہے، یہ ممکن ایسا نہ ہوتا اگر 60,000 5,000 فقط مجاہدین جو ہے وہی اس تک اکتفا ہوتا۔ اس چیز نے صرف ایک بات ظاہر کی کہ مجاہدین کو عوام کی کتنی سپورٹ تھی۔
چنانچہ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ان لوگوں کو جن کے پاس بندوق ہے، جن کے پاس توپ و تفنگ ہے، اور جو اس کو اپنے مقاصد کے لیے، جو کہ ان کے پاس امانت ہے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ملک کی بربادی کے لیے، اور پچھلے 70 سال سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کچھ درج ہے تاریخ میں۔ پھر ہم اس کا پریکٹیکل مظاہرہ کئی جگہوں پہ دیکھ چکے ہیں، ہم کارگل پہ دیکھ چکے ہیں، ہم سیاچن پہ دیکھ چکے ہیں، ہم مشرقی پاکستان کو گنوا چکے ہیں، پاکستان ٹوٹ چکے ہیں، اور بڑی ہمیں ذلت، خواری، رسوائی اس نے اٹھائی تھی جس طریقے سے آج امریکی اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جس کو کہنا چاہیے، اس کے بارے میں صرف ایک ہی بات کی کہ وہاں پہ بھی آپ مشرقی پاکستان میں بھی اس لیے نہیں کامیاب ہو سکے کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ جب آپ سیاست کے اندر حصہ لیتے ہو، اور یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو سیاسی طور پہ آپ فریق بن جاتے ہو، اور اگر آپ کے خلاف لوگ جو ہیں ایک سیاسی طور پہ جو دھڑے ہیں وہ آپ کے خلاف ہوں، تو پھر آپ کے لیے اس ملک کے اندر کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے پاس میں بار بار کہتا ہوں کہ اتنی سپورٹ موجود ہے، جو ان کی سپورٹ ہے وہ عمران سے زیادہ عمران کو لانے والوں سے کے بارے میں شاکی ہے، ان سے ان کو شکایت ہے۔ تو چنانچہ جب یہ نکلیں گے اور عوام نکلے گی تو طالبان کو جس طرح گریٹ کیا گیا ہے اسی طریقے سے ان کو گریٹ کیا جائے گا، کیونکہ عوام کے اندر جب سیاسی ڈیوائیڈ ہو جائے تو سیاسی فریق کے مقابلے میں ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اس سے بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں پاکستان کے حوالے سے میں نے کہا کلیئر کر دوں کل کے حوالے سے، کہ آپ عوام کے جذبات جو ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کل ٹی وی پہ اب تو مسلسل یہ خبر آتی ہے کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں کو کتے نے کاٹ لیا، فلاں کتے نے کاٹ لیا۔ کل کی خبر ذرا دوناک تھی کہ اولودرا میں ایک خاتون کو کتے نے کاٹ لیا، اور اس کو جب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہنچایا گیا تو وہاں جو ہے ریبیز ویکسین نہیں تھی، وہاں پہ کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں تھی، یہی کہا گیا۔ بعد میں ایم ایس کا آیا کہ ہمارے پاس بہت سٹاک ہے لیکن وہاں نکلی جیسے، اور یہ وہ۔ میرا ایشو اس وقت ایک خاتون بیچاری گئی، واقعی جبری واقع آج ہے کہ رحیم یار خان کے اندر پتہ نہیں کتنے کتوں نے کاٹ لیا۔ میرے اپنے علاقے لاہور میں یہاں پہ کوڑے کرکٹ کے اور گند کے ڈھیر بھی آپ کو گائے بگائے نظر آتے ہیں، اور اکثر جو ہے سیویج بھی بلاک ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں پہ درجنوں کے حساب سے بلکہ سینکڑوں کے حساب سے آوارہ کتے جو ہیں یہاں پھر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ لگتا ہی ہے کہ کچھ عرصہ درمیان میں وقفہ بھی آتا ہے، یا کہ اور شفٹ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ بہرحال ان کتوں سے لوگ وہاں بڑے شاکی ہیں، اور یہ ہر ایک پہ بھونکتے ہیں، کاٹتے ہیں، کسی کو کر لیتے ہیں۔ میرا ایشو یہ اس کو بھی اجاگر کرنا نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا لیسنس جو ہے پورے ملک کے اندر جو چاسو پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے اندر یہ بھی جو ہے ایک چیز ہے کہ جیسے کوئی وہاں پہ نظام ہوتا ہے، چاہے شہری نظام ہے چاہے صوبائی نظام ہے، وہ اس طرح کے معطل ہوا ہے۔ مجھے صرف یہاں پہ ایک چیز اجاگر کرنی ہے کہ کتوں کو کس طرح پتہ چلا کہ یہاں لا قانونی آتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیا ہے اور انہوں نے اتھ مچا دی ہے۔ یہ جب جانور کو بھی پتہ چل جائے کہ یہاں پہ یہ ان کا ٹھکانہ جو سیف ہے، کیونکہ قانون توڑنے والوں کا ٹھکانہ پاکستان میں محفوظ ہے، تو وہ بہرحال وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے بندہ کتوں کی کیا شکایت کرے؟ وہ پچھلے جب سے یہ جشن منایا ہے، مجال ہے کہ یہ ایسے جھوٹے ہیں اور اتنے مکار ہیں، کیا ان کی کیا بندہ بات کرے کہ مجال ہے انہوں نے ایک بھی بات بتائی ہو کہ ہم نے کچھ کمٹمنٹس کی تھی، ہم نے کچھ آپ سے وعدے کیے تھے، ان وعدوں کے اندر یہ ترتیب تھی، یہ ہم نے کہا تھا جی ہم نوکریوں کے بارے میں، یہ ہم نے ملکی قرضے اتارنے کے بارے میں، یہ ہم نے اکانومی کے بارے میں، یہ ہم نے کرپشن کو ختم کرنے کے بارے میں، یہ ہم نے جنوبی صوبہ بنانے کے بارے میں، جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے بارے میں، مطلب کچھ تو کیے ہیں نا، درجن کیے ہیں، 2 درجن کیے ہیں، ان میں سے بتا دیتے کہ یہ وعدے ہم آج پورے کر چکے ہیں، 3 سال گزر چکے ہیں یا یہ پورے کرنے کے قریب ہے۔ اب فورٹ منرو میں پرسوں چوتھ بیٹھے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب وسیم اکرم پرس، تو وہ کہہ رہے تھے ہم صاف پانی کا پلانٹ لگا رہے ہیں۔ آپ نے جنوبی پنجاب سے صاف پانی کے پلانٹ کا وعدہ کیا تھا یا صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا؟ اور کہا تھا 3 مہینے بنائیں گے۔ ایک چیز بتا دیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہ سہولت حاصل نہیں ہوئی جو آپ نے کیپٹو میڈیا رکھا ہوا ہے یا کیپٹو ٹی وی ہے کہ آپ کو ٹی وی کی پابندی ہے کہ وہ آپ کو روزانہ آپ کا چہرہ شریف دکھائے۔
آپ جب پبلک میں جائیں گے یا آپ کے ایم این اے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو لگ پتہ جائے گا، وہی کر سکے گا جس کا اپنا وہ تکڑا تھوڑا ہوگا اور کوئی گارڈز ہوں گی. وغیرہ آپ کو نہتے سپاہی جو لاہور جیسے شہروں میں اور کراچی جیسے شہروں میں یا کسی ایسے شہروں میں، پشاور جیسے شہروں میں، وہاں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور آخری بات جو ہے میرا خیال ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ جو پرسوں کا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، اس کے میرا خیال ہے کہ جو اثرات ہیں وہ عوام سے جو ہے وہ لگتا ہی ہے کہ اس کا جو اثر تھا وہ ایک بھرپور ہو چکا ہے. اور حکومت کا تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کل پرسوں سے جو چیخ و پکار کر رہی ہے اور وہ مشورے دے رہی ہے کہ یہ کرنا چاہیے تھا، یہ تقریر کرنی چاہیے تھی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن جو پیغام تھا میرا خیال ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی تقریر ہے، اس نے، میں عام پبلک کو ملا ہوں تو ایگزیکٹلی لوگوں نے کہا جی کہ نواز شریف اور فضل الرحمان نے اب وہ تنگ آمد بجنگ آمد ہی کہا ہے جو کہ کل میں نے اپنے اس میں کہا تھا. اس میں بس مجھے صرف یہ بات کرنی ہے مسلم لیگ کے حوالے سے دوبارہ اس کو دہرانا ہے. اور کل میں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ کو نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو مل بیٹھ کے اب لیڈرشپ جو ہے وہ یا مریم نواز کو، اور نیچے بے شک اگر کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں تو بے شک حمزہ کو ادھر سے دے دیں، لیکن اس کو اس طریقے سے منتقل کر دیں تاکہ لوگوں تک رسائی جو ہے لیڈرز کی ہو سکے، اور لیڈر بھی، لوگ بھی جن لیڈرز کو چاہتے ہیں وہ ان تک وہی آئیں. یہ نہیں کہ میں کسی مسلم لیگ کے شاید خاقان عباسی کو چاہ رہا ہوں، آپ کسی اور کو بھیج دیں جو کہ کمپرومائز لیڈر ہے. تو اس طریقے سے اور مسلم یونین کو کچھ چیزوں کے بارے میں اب سوچنا ہوگا کہ بہت ساری جو غلطیاں انہوں نے 2013 سے 2018 تک کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو انہوں نے معیار بنایا تھا گورننس کا. یہ ٹھیک ہے کہ ان کو اس وقت اپوزیشن میں ہے تو کرٹیسزم نہیں مل رہا، ان کو پوری سپورٹ مل رہی ہے، لیکن اس کو ریوزٹ کر کے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے لوگ جن کے اوپر یہ شک ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے یا یہ کرپشن ملوث ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اب اگلے سسٹم سے باہر رکھنا ہوگا، بجائے ان کو پھر دائیں بائیں بٹھائیں گے جیسے عمران خان نے بٹھائے. تو دیکھیں کہ پہلے دن سے ہی دائیوں کو اسکینڈل سے لے کے آج تک اس اسکینڈل کی وجہ سے نکل نہیں سکا. اور اس وقت پنجاب کے اندر جو بازار لگا ہوا ہے کرپشن کا آج کے دن، اور جو فیڈرل گورنمنٹ میں لگا ہوا ہے، جو کے پی میں لگا ہوا ہے، کس سے 400 سو ہے. ہر جگہ پہ ڈی آئی خان میں جائیں تو امین گنڈا پور کے جو قصے ہیں نوکریوں بیچنے سے لے کے ہر چیز تک وہ مشہور ہوئے ہیں. جس دوسری جگہ جائیں ہر جگہ پہ یہ حال ہے. تو یہ، اور پتہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ پیسہ سارا بنی گالا جا رہا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پیسہ تو جا رہا ہے. اس کا حساب ہو تو ایسا نہیں. عمران خان کہتا ہے کہ تلاشی تو دین ہوتی ہے، اور جب کہا تھا کہ جی سب سے پہلے میں اپنی دوں گا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ان کے مکر فریب کی کہ پارٹی فنڈنگ کیس کے اندر معلوم جگہ کے ہر جگہ پہ جس جگہ بھی ان کی تلاشی لینے کی کوشش کی گئی، انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا، اس کا مقابلہ کیا، ان کو نہیں دیا. چنانچہ یہ جو حال ہے مسلم یونین کو ان سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. اور اگلا نظام جو ہے جو یا خود بخود ان کی گودی میں گرے گا، کیونکہ 4-6 مہینے اگر پاکستان کے حالات مزید دگردوں ہوئے تو یہ ملک سے یہ عمران خان سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ خود بخود دھڑام سے گرے گا. اور بفرض محال حالات خراب نہیں ہوتے اور لگڑ بگڑا حالات جو ہے 2023 تک ہی چل جاتے ہیں، تو بھی اب ان کی خام خیالی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا کوئی اور کاریگری وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اس دن آپ رزلٹ نہیں لے لیں گے، اگلا دن آپ مارک کر لیں. اور پھر نواز شریف صاحب اگر واپس آ جائیں، جیل میں بیٹھیں گے تو آپ کے لیے سبحان روح. اور اگر نہیں آتے اور آپ شہباز شریف کو بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں، مریم کو بھی ڈال دیتے ہیں، حمزہ کو بھی ڈال دیتے ہیں، اور وہ فضل الرحمان کے ساتھ جلسوں میں وہاں سے بیٹھ کے خطاب کرتے رہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ نہیں دکھا رہے. ٹی وی پہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستان نیشنل الائنس کی جو موومنٹ چلی تھی پی این اے کی 1977 میں، تو ایک خبر نہیں لگتی تھی. ہم نے ایک خبر لگانی تھی کہ ہم نے کل ویل جیم کرنا ہے، تو ایک مشکل وقت میں ایک لائن کی خبر لگا سکتے تھے کہ کل ہر شے غیر متحرک رہے گی. بی بی سی رات کو بتاتا تھا کہ جلوس کہاں سے نکلنا ہے. بی بی سی اس وقت جیسا آج کل اسمارٹ فون بڑے کم لوگوں کے پاس ہیں،
اس وقت BBC ریڈیو لوگوں کے 5% آبادی کے پاس نہیں تھا، لیکن خبر پورے پاکستان میں پھیل جاتی تھی اور سینہ بسینہ پھیل جاتی تھی، اور وہ اژدہام ہوتا تھا۔ جیسے اب نواز شریف صاحب کی تقریر ہوتی ہے تو ایک سمارٹ فون ہوتا ہے اور 200 بندہ وہاں پہ بیٹھ کے کان لگا کے سن رہا ہوتا ہے۔ تو اس حال سے آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال سے نواز شریف کو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں روک سکتا آنے سے۔ ان کو یہ چاہیے کہ اپنا پارٹی کو اب بھی سنبھالیں، منظم کر دیں الیکشن کے لیے۔ منظم تو کئی طریقوں کی ہوتی ہے، الیکشن کی تنظیم کریں، اور پھر 2013 سے 2018 تک جن لوگوں کے اوپر بھی ہلکا سے بھی کرپشن کا داغ ہے، چاہے وہ کوئی فیملی کے اندر ہے چاہے فیملی کے باہر ہے، ان کو آپ نے اب باہر رکھنا ہوگا۔ اور مزید بھی اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہے، آپ کے کاروبار آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے کاروبار جو ہیں وہ کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں، تو ایک دفعہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں وہ کاروبار کو آگے چلانا چاہیے نہیں چلانا چاہیے، یا اس طرح کی مفادات یا انٹرسٹ رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو 2023 کے الیکشن سے پہلے اس کے بارے میں واضح فیصلے میاں نواز شریف صاحب کو لینے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ان فیصلوں کی سپورٹ کرنی ہوگی، اور مسلم لیگ نون کے باقی لوگ بھی جو سمجھیں کہ ان کا کردار جو ہے ماضی میں ایسا نہیں رہا جس کے اوپر جو ہے یا انگلی اٹھتی رہی ہے، ان کو باہر رکھنا ہوگا۔ میرے پاس تو کہنے کو ہی کچھ ہے، وما علینا الا البلاغ۔